واقعات سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 2 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اسی سلسلے کی پہلی قسط میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ناظرین کو 2 قسطوں میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ سلطان محمود غزنوی کا تعلق کس قبیلے سے تھا، سلطان غزنوی کی سوچ و فکر کیا تھی، سلطان غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیوں کیے، سلطان غزنوی نے ہندوستان پر حکومت کیوں نہ کی۔ ناظرین، سلطان غزنوی کی زندگی کا مکمل احاطہ ان 2 اقساط میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہندو جرنیلوں، راجوں، مہاراجوں، پنڈتوں سے جنگ و جدل کی لازوال داستان بیان کی جائے گی۔ ناظرین، بعض لوگوں نے سلطان محمود غزنوی کے اس سلسلہ وار داستان کا موازنہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان کے ساتھ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں سلطانوں میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار رہا، جبکہ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کے خلاف برسر پیکار رہا۔ دونوں سلطانوں کو یورپی اور موجودہ دور کے مورخین اور مبصرین نے دنیا کے سب سے بہترین جرنیل کہا ہے، اور کہا کہ دونوں سلطان کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی لیتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ دونوں کے ادوار مختلف تھے، ماحول مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی نوجوان اور حسین ترین لڑکیوں کو جاسوسی کی تربیت دے کر مسلم علاقوں میں بھیج رکھا تھا، اور 7 نوجوان مرد بھی جاسوسی کے لیے بھیج رکھے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہندوؤں مہاراجاؤں نے جاسوسی کے لیے اپنی عورتیں غزنی نہیں بھیجی تھی اور نہ ہی کوئی مرد بھیجا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس مرد موجود رہتے تھے، اور پھر ہندوستان کے مسلمان بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ ناظرین، دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوس پختہ ایمان کے مالک ہوتے تھے، وہ بہکتے نہیں تھے اور پکڑے بھی نہیں جاتے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی کے جاسوس ہندوؤں کی شعبدہ بازی جسے سحر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے اور پکڑے جاتے تھے۔ اس دور میں ہندوستان کی شعبدہ بازی جادوگری پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں نوجوان لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے جاسوس ان شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی کو کرامات سمجھنے لگتے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ بس نام کے مسلمان بھی رہتے تھے، وہ ہندو مہاراجوں کے درباری اور مخبر ہوتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا دیتے یا پھر اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر کی دنیا طلسم ہوش ربا سے کم نہ ہوتی تھی۔ مذہب کے پردے میں مکاری، بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ ناظرین، پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوج کے بالائی افسروں پر چھائے رہتے تھے، اس لیے ہر طرف حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ ان مندروں میں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ پنڈت جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے، وہ لڑکی اس کے والدین کو پنڈتوں کے حوالے کرنا پڑتی تھی۔ غزنی کا جو جاسوس اس طلسم ہوش ربا میں چلا جاتا، وہ اپنے فرض اور مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی کا جاسوسی کا نظام بڑا کارآمد تھا، لیکن سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کا نہ تھا۔ معزز ناظرین، ہم نے بہت سی تاریخی کتابوں سے مدد اور روشنی لے کر یہ داستان لکھی۔ اس میں میدان جنگ کے جو احوال اور سلطان کی جنگی چالیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہم نے اس دور کے واقع نگاروں اور اس کے بعد کے جنگی مبصروں کی تحریروں سے حاصل کیے ہیں، اس لیے ان میں کوئی بھی تفصیل من گھڑت نہیں۔ ہمارا مقصد حقیقت کو سامنے لانا ہے، اس لیے ہم کہانی میں دلچسپی اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ بچے اور نوجوان بھی اس کو دلچسپی سے پڑھیں اور غلط فہمیاں رفع ہو جائیں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی پر ایک اور بھی الزام ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لکھا اور شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہ نامہ۔ روایت ہے کہ محمود احمد غزنوی نے فردوسی کو شاہ نامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا بھی کہا، مگر جب شاہ نامہ مکمل لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا، اور یہ غم
فردوسی کو لے کہا جاتا ہے کہ یہ شاہنامہ سلطان اپنی مدح سرائی میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخین نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ ناظرین، سلطان کو اپنی مدح سرائی میں شاہنامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہ تھا۔ سلطان کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پرست غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی چاہتا تھا کہ ایسا شاہنامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو، اور آخر میں سلطان محمود غزنوی کا ذکر اس طرح آئے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا، اور سلطان کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہنامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مدح سرائی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے یہ شاہنامہ قبول نہ کیا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فردوسی کا شاہنامہ والا واقعہ من گھڑت اور سلطان محمود غزنوی کو رسوا کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے متعلق مورخین اور تاریخ دانوں اور مبصرین نے جو کچھ کہا ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ ناظرین، سلطان نیت کا پکا تھا اور اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا تھا، اور مخالفت کم ہی برداشت کرتا تھا، لیکن اپنے افسروں کے مشوروں اور تجاویز پر اور ان کے ذاتی مسائل اور امور پر غور کرتا اور کام کی کوئی تجویز رد نہیں کرتا تھا۔ سلطان کی وفات کے بعد بھی اس کے افسر سلطان کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیتے تھے۔ ابن اسیر، ابن الجوزی اور بہیقی لکھتے ہیں سلطان خویش پرور نہیں تھا، وہ وزارت اور دیگر عہدے صرف ان کو ہی دیتا تھا جو اس عہدے کے اہل ہوتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی اولاد، ناظرین، سلطان کے 7 بیٹے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی وہ خود کرتا تھا۔ سلطان نے اپنے بیٹوں کی پرائیویٹ لائف اور مشاغل سے آگاہ رہنے کے لیے خاص تربیت یافتہ جاسوس مقرر کر رکھے تھے، جو سلطان کو ان کی باقاعدگی سے رپورٹس دیتے رہتے تھے۔ کوئی بیٹا کہیں بھی کوئی بھی ناروا حرکت کرتا تو سلطان اسے سخت سزا دیتا تھا۔ بحوالہ بہیقی و گردیزی، سلطان اپنی پرائیویٹ لائف میں اسلامی اصولوں کی پابندی کرتا تھا۔ ابن اسیر مہجل، ناظرین، ترکمان کے خوبصورت غلام ابو النجم یعنی غلام ایاز کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کی محبت کا آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ سلطان کی محبت اس کی غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے تھی۔ ایاز کی قابلیت اور فرض شناسی سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ناظرین، سلطان جتنا دانشمند تھا اتنا ہی بہادر بھی تھا۔ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہوتا تھا سلطان وہاں خود آگے بڑھ کر حملہ کرتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کا اثر یہ تھا کہ سلطان کے سپاہی انتہائی مایوس کن حالات اور دشواریوں میں بھی ایسی بے جگری سے لڑتے تھے کہ متوقع شکست فتح میں بدل جاتی تھی۔ ناظرین، سلطان عدل و انصاف کے معاملے میں بڑا سخت تھا۔ کسی کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ، عہدہ و مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے دل کو عدل و انصاف سے موڑ نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے اپنے بیٹے مسعود نے ایک تاجر سے قرض لیا اور مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد بھی ادائیگی میں پس و پیش کرنے لگا۔ تاجر نے قاضی کی عدالت میں سلطان کے بیٹے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مسعود اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے عدالت میں پیش ہونے کا نہیں کہا جائے گا، یا پھر عدالت کم از کم اس بات کا لحاظ رکھے گی کہ مسعود سلطان محمود غزنوی کا بیٹا ہے۔ لیکن قاضی نے مسعود کو عدالت میں طلب کر لیا۔ اس پر مسعود نے عدالت میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا کر قاضی کی عدالت میں بھیج دیا۔ ناظرین، قاضی نے مسعود سے تاجر کو قرض بھی واپس دلایا اور جرمانہ بھی عائد کیا۔ معزز ناظرین، یہ سارے واقعات آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جب ہم سلطان غزنوی کی مجاہدانہ زندگی کے واقعات شروع کریں تو آپ کے ذہن میں سلطان غزنوی کی زندگی کا کردار واضح ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے آپ کے ذہن میں سلطان محمود غزنوی کے مزاج کا پیمانہ واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، علی تشگین فوج کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ اس
نے ایک منافی حرکت کی تو سلطان نے جرم کے مطابق اس کو کوڑے بھی لگوائے اور جرمانہ بھی عائد کیا۔ عامل نیشاپور نے اپنے رتبے اور سرکاری حیثیت کے رعب میں ایک عورت کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ عورت نے سلطان محمود غزنوی سے شکایت کی تو سلطان نے مکان واپس دلوایا اور عامل نیشاپور کے عہدے اور مرتبے کا خیال نہ کرتے ہوئے اسے سزا کے مطابق کوڑے لگوائے اور عاملی سے برطرف بھی کر دیا۔ ناظرین، سلطان محمود نے فقہ پر خود ایک کتاب لکھی تھی اور علماء کو دربار میں جمع کر کے ان سے فقہ اور نظام شریعت پر کتابیں لکھوائی تھی۔ ناظرین، سلطان مذہب کا پابند تھا، 5 وقت کی نماز کا خاص اہتمام کرتا تھا اور ہر صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں اپنی ذاتی جائیداد اور رقم پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی علاقے میں زلزلے سے تباہی یا سیلاب سے تباہی ہو جاتی تو یہ رقم اس علاقے کی آباد کاری کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ناظرین، سلطان اپنی ذاتی رقم سے معذوروں اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، طلباء کو وظیفے دیتا تھا، جنگ پر جاتا تو ساتھ جو رضاکار جاتے ان کو فوج کی نسبت زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا۔ لڑائی کیسے ہی خوفناک صورت اختیار کیوں نہ کر جائے، دشمن کا دباؤ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، سلطان تیمم کر کے میدان جنگ میں ہی نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ سلطان حج کے لیے ترستا رہا لیکن مجبوریاں ایسی تھی کہ حج نہ کر سکا۔ حاجیوں کے جو قافلے حج کے لیے جاتے اور واپس آتے ان کی حفاظت کے لیے فوجی دستے ساتھ روانہ کرتا تھا۔ بدھو قافلوں پر حملہ کرتے اور لوٹ مار مچاتے تھے۔ سلطان نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہ کیا کریں اور اس کے بدلے غزنی کے خزانے سے رقم لے لیا کرے۔ ناظرین، سلطان سنی عقیدے کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ سلطان نے افسر مقرر کر رکھے تھے جو ان لوگوں کو سزا دیتے تھے جو سنی عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدے کا پرچار کرتے تھے۔ باطنی اور کرامتی عقیدے کے لوگوں کو بڑی سخت سزا دیا کرتا تھا، یہ پھر بھی باز نہ آتے تو انہیں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ باطل عقیدوں کے بعض مبلغوں کو سلطان نے زندہ جلوا دیا تھا۔ سلطان نے باطنی، کرامتی اور بہائی فرقوں کی ساری ملک سے ساری کتابیں نکلوا کر آگ میں جلا دی۔ ناظرین، سلطان نے ہندوستان میں ہندوؤں کو کبھی بھی زبردستی اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا تھا۔ دعوت و تبلیغ کا کام مبلغ کرتے تھے جو فوج کے ساتھ جاتے تھے۔ سلطان نے ہندوستان میں ویران مسجدیں آباد کی، نئی مساجد تعمیر کی اور مبلغین سے کہا کہ وہ ہندوؤں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ سلطان محمود کی سیرت و تاریخ کو مسخ کر کے اور اسے رسوا کرنے اور جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عہدوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہش مند تھے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہم 10 کہانیوں کا مجموعہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ کو وہ سب لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آنے والی نسل کے مطالبے کو پورا کریں گی۔ ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بیدار کریں گی جسے ہمارے ملک کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں ذہنی لذتی اور فحش کہانیوں کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ نمبر 2، جب مسلمان سے ٹکرایا۔ نمبر 3، 2 مائیں۔ نمبر 4، مذہب، مجرم اور مجاہد۔ نمبر 5، ایک ہی منزل کے 2 مسافر۔ نمبر 6، بیشت ایک رات کی۔ نمبر 7، باپ کا باپ۔ نمبر 8، 4 کنواریوں کی حویلی۔ نمبر 9، حق جب باطل کے نرغے میں آیا۔ نمبر 10، جب دشمن پر اعتبار کیا۔ ناظرین، اس مکمل واقعات کو 10 کہانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ انتہائی دلچسپ اور دل موہ لینے والی کہانیاں ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان واقعات و قسط در قسط کی اگلی ویڈیو سے شروعات کی جائیں گی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو قسط نمبر 3 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔